اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے 2 لیکچرز میں ہم نے دریا کے متعلق اصلاحات ٹرمز اور دریا کے کام یعنی عمل کٹاؤ، عمل تہنشینی اور عمل انتقال کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہم پڑھیں گے کہ دریا کے عمل سے بننے والے کون سے زمینی نقوش وجود میں آتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ جس جگہ سے دریا نکلتا ہے اسے سورس یا منبع کہتے ہیں، اور جس جگہ یہ جھیل میں یا سمندر میں گرتا ہے تو اس کو دہانہ یا اس کو موت کہتے ہیں۔ تو دریا منبع سے لے کر دہانے تک مختلف زمینی نقوش بناتا ہے۔ جس راستے سے دریا ایک جگہ سے دوسری جگہ بہتا ہے اس کو ہم 3 حصوں میں یا 3 سٹیجز میں تقسیم ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ ایک مرحلہ ہے بالائی یا پہاڑی مرحلہ، دوسرا وسطی یا میدانی مرحلہ، اور 3 نمبر ہے زیرین یا ڈیلٹائی مرحلہ۔ یہ وہ راستے ہیں جن سے دریا ایک جگہ سے دوسری جگہ بہتا ہے، اور ان تینوں کے ذریعے مختلف زمینی نقوش وجود میں آتے ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم صرف بالائی یا پہاڑی مرحلہ یہ پڑھیں گے اور اس کے ذریعے جو زمینی نقوش وجود میں آتے ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو پہلا مرحلہ ہمارے پاس ہے بالائی یا پہاڑی مرحلہ۔ عام طور پر جیسا کہ ہم نے بتایا کہ جس جگہ سے دریا نکلتا ہے اسے منبع کہتے ہیں۔ تو منبع سے لے کر وسطی میدان تک جو راستہ دریا اختیار کرتا ہے اسے بالائی یا پہاڑی مرحلہ کہتے ہیں۔ جیسا کہ ہم سادہ الفاظ میں کہتے ہیں کہ منبع سے لے کر وسطی میدان تک کا راستہ، اس کو بالائی یا پہاڑی مرحلہ کہتے ہیں۔ اور پہاڑی مرحلہ اس کو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ چونکہ عام طور پر دریا جب منبع سے نکلتے ہیں تو اس کا راستہ پہاڑوں میں ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس کو پہاڑی مرحلہ کہتے ہیں۔ پہاڑی یا بالائی علاقے میں عمل کٹاؤ زیادہ ہوتا ہے، اور یہ عمل کٹاؤ یہ 2 طرح کا ہوتا ہے۔ یعنی جب اس راستے سے دریا بہتا ہے تو یہ عمل کٹاؤ یہ عمودی بھی ہوتی ہیں اور یہ افقی بھی ہوتی ہیں۔ یعنی جو کٹاؤ کا عمل سائڈس پہ ہوتا ہے اس کو ہم عمودی کٹاؤ کہتے ہیں، اور جو ارتھ سرفیس پہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں افقی کٹاؤ۔ لیکن جب دریا بالائی یا پہاڑی مرحلہ میں بہتے ہیں تو یہ عمودی کٹاؤ یہ نسبتاً زیادہ ہوتا ہے۔ اب ہم پڑھیں گے کہ بالائی یا پہاڑی مرحلے کے دوران کون سے زمینی نقوش بنتے ہیں۔ تو اس مرحلے کے دوران مندرجہ ذیل نقوش بنتے ہیں، جس میں سے نمبر 1 ہے گاٹی یا کائی۔ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ دریا کے عمودی کٹاؤ بالائی یا پہاڑی مرحلے میں زیادہ ہوتا ہے، تو عمودی کٹاؤ کی وجہ سے جو سائٹس پہ ہوتا ہے اس کے عمل کی وجہ سے دریا کے کناروں پر اور دریا کی جو سطح زمین ہے اس پر کٹاؤ کا عمل جاری ہوتا ہے۔ لیکن عمودی کٹاؤ کی وجہ سے ایک تنگ اور گہری پٹی وجود میں آتی ہے
جس کو ہم کہتے ہیں گھاٹی یا کائی. یعنی جب یہ کٹاؤ یہ سائڈز پہ ہوتا ہے تو اس عمودی کٹاؤ کی وجہ سے ایک تنگ پٹی وجود میں آتی ہے جس کو گھاٹی یا کائی کہتی ہے. گھاٹی کی سب سے بہترین مثال خیبر پختونخوا کے ضلع کوہستان میں ایک جگہ ہے، اس کو کہتے ہیں داسو پٹن. یعنی دریائے سندھ اس جگہ سے گزرتا ہے اور دریائے سندھ نے کوہستان کے ضلع میں ایک گہری گھاٹی یا کائی بنائی ہے، جو گھاٹی یا کائی کی ایک بہترین مثال ہے. دوسرے جو ہمارے پاس بالائی یا پہاڑی مرحلے میں بننے والے نقوش ہیں، اس میں سے 2 نمبر ہے وی شکل کی وادی. جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا کہ دریا جب پہاڑی مرحلہ میں ایک جگہ سے دوسری جگہ بہتا ہے تو ان میں کٹاؤ کا عمل ہوتا ہے، اور یہ کٹاؤ عمودی اور افقی دونوں طرح کا ہوتا ہے. وی شکل کی وادی اس وقت بنتی ہیں جب یہ سائٹ پہ جو کٹاؤ کا عمل ہے جس کو عمودی کٹاؤ کہتے ہیں، اور یہ افقی کٹاؤ یہ جب ایک ساتھ ہو رہے ہو، یعنی یہ سائٹ پہ یہ بھی ایروجن یا کٹاؤ کا عمل بھی ہو رہا ہو اور سرفس پہ بھی یعنی افقی کٹاؤ یہ بھی ساتھ ہو رہا ہو، تو ہمارے پاس وی شکل کی ایک وادی بن جاتی ہے جس کو کہتے ہیں وی شکل کی وادی، اور یہ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے. یعنی یہ کٹاؤ سرفس پہ بھی ہوتا ہے اور سائڈس پہ بھی ہوتا ہے، تو اس دونوں کٹاؤ کی وجہ سے جو بالکل ایک ساتھ ہو رہے ہو، اس کی وجہ سے ایک وی شکل کی وادی وجود میں آتی ہے یا بنتی ہے جس کو کہتے ہیں وی شکل کی وادی. تیسرے جو ہمارے پاس بالائی مرحلے میں یا پہاڑی مرحلے میں بننے والی نقوش ہے، اس میں سے 3 نمبر ہے آبشار، جس کو انگلش میں کہتے ہیں واٹر فال. سادہ الفاظ میں ہم کہتے ہیں کہ جب کافی بلندی سے پانی نیچے گرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں آبشار. جب کافی بلندی سے پانی نیچے کی طرف گرتا ہے تو آبشار بن جاتا ہے. اب ہم کہتے ہیں کہ واٹر فال یا آبشار یہ کس طرح بنتا ہے. تو جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا تھا کہ دریا میں 2 طرح کے چٹان ہوتے ہیں، ایک نرم ہوتے ہیں اور دوسرے سخت. جب پانی کافی بلندی سے نیچے گرتا ہے تو جو نرم چٹان ہوتے ہیں وہ اپنے ساتھ لے جاتا ہے، اور جو سخت چٹان ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ قائم رہتے ہیں. تو نرم چٹانوں کے بہہ جانے کی وجہ سے اور سخت چٹانوں کی اپنی جگہ قائم رہنے کی وجہ سے ایک بلندی بن جاتی ہے. یعنی یہ ہمارے پاس سخت چٹان ہو اور یہ نرم چٹان ہو، تو جب پانی آتی ہے تو یہ نرم اپنے ساتھ بہا لے جاتا ہے، اور یہ سخت جو ہوتے ہیں یہ اپنی جگہ قائم رہتے ہیں. جب یہ کافی بلندی پہ ہوتی ہیں اور جب پانی یہاں سے آ کر اس کافی بلندی سے نیچے کی طرف آتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں آبشار. امریکہ میں ایک آبشار ہے جس کا نام ہے نیاگرا. اور یہ آبشار کی ایک
بہترین مثال ہے جہاں پانی کافی بلندی سے نیچے کی طرف بہتی ہے اور گرتی ہے۔ تو دریا کے عمل سے بننے والے ہمارے پاس یہ جو نقوش تھے، پہلے ہم نے بتایا کہ جس راستے سے دریا ایک جگہ دوسری جگہ جاتا ہے اس کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کہتے ہیں۔ پہلا مرحلہ ہمارے پاس بالائی یا پہاڑی مرحلہ تھا، اور اس مرحلے کے دوران یہ جو زمینی نقوش بنتے تھے ان میں سے ایک تھی گاٹی جس کو کائی بھی کہتے ہیں، دوسری تھی وی شکل کی وادی، اور تیسری ہے آبشار جس کو واٹر فال کہتے ہیں۔ آئندہ لیکچر میں انشاءاللہ ہم میدانی یا وسطی مرحلہ یہ پڑھیں گے، اور اس مرحلے کے دوران جو زمینی نقوش بنتے ہیں اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔